السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یوں ہی شادمانیوں میں اور خوشیوں میں رکھے اور اپنی نعمتوں کی بارش آپ سبوں پر برساتے رہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ایک کتے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو اعتراض کیا، ان سے جھگڑنے لگے۔ پھر یہ معاملہ قاضی کے پاس آیا۔ قاضی کو لوگوں نے کہا کہ کوئی شخص ہے جس نے مرے ہوئے کتے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ تو قاضی نے کہا اس شخص کو بلایا جائے، اس کو طلب کیا جائے۔ چنانچہ اس شخص کو طلب کیا گیا، بلایا گیا۔ تو قاضی نے اس سے پوچھا، کیا تم ہو جنہوں نے مسلمانوں کے قبرستان میں کتے کو دفن کیا ہے؟ بڑے غیظ و غضب کے ساتھ، بڑے غضبناک ہو کر ان سے پوچھا۔ تو انہوں نے کہا، ہاں، میں نے ہی مسلمانوں کے قبرستان میں کتے کو دفن کیا۔ کیوں ایسا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کتے کی یہ وصیت تھی، اس لیے میں نے اس کو دفن کر دیا۔ تو قاضی اور بھی غصہ ہو گئے، کہنے لگے، ایک تو تم نے مسلمان کے قبرستان میں کتے کو دفن کیا، اور پھر اس کے اوپر سے تم میرا استہزاء کر رہے ہو، میرا مذاق اڑا رہے ہو، میرے ساتھ میرا تضحیک کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو انہوں نے کہا، گرجنے کی، برسنے کی اور غضبناک ہونے کی ضرورت نہیں ہے قاضی صاحب، پہلے آپ کتے کی وصیت تو سن لیں، پوری وصیت سن لیجئے، اس کے بعد آپ غصہ ہوں گے، پھر اس کے بعد آپ غصہ ہونا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ کتے نے مرنے سے پہلے 1000 دینار کی تھیلی مجھے دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ 1000 اور لو اور یہ قاضی صاحب کو دے دینا، اور مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ یہ ان کی وصیت تھی، جس کی وجہ سے میں نے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ قاضی صاحب نے جب یہ دیکھا اور ان کی وصیت کو سنا تو پھر تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرنے لگے اور تدبر و تفکر کرنے لگے، سوچ کی دنیا میں تھوڑا گم ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، یعنی لوگوں سے گویا ہوئے کہ اللہ تبارک تعالی اس عدیم المثال اور فقید المثال، بے مثال بے نظیر کتے پر رحم کرے۔ چنانچہ جب یہ لوگوں نے دیکھا کہ قاضی صاحب ایسے جملے کہہ رہے ہیں تو بڑی حیران ہوئے، بڑے ششدر ہوئے کہ یہ قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں حیران ہو رہے ہو، کیوں ششدر ہو رہے ہو؟ میں نے سوچا، غور و فکر کیا تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ یہ کتا اصحاب کہف کے کتے کے نسل سے ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے اس سے کچھ سبق لیا، اس سے کچھ سبق حاصل ہو رہا ہے؟ بے نہیں، سبق اس سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے علماء بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے فیصلہ کرنے والے جج بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے انسان بھی ہو سکتے ہیں، جب ان کے سامنے پیسے کی چمک آتی ہے اور ان کی دمک آتی ہے تو ان کے سوچنے کا، سمجھنے کا مادہ بالکل چینج ہو جاتا ہے، وہ بالکل بدل جاتے ہیں، اور پھر غور و فکر کرنے کا ان کا جو طریقہ ہوتا ہے بالکل بدل جاتا ہے۔ اسی لیے ایک عربی کا مقولہ ہے جو بڑا مشہور ہے، الفلوس تغیر النفوس، کہ پیسے انسان کے ذہنوں کو، انسان کے سوچ کو، تفکر کو بدل دیتا ہے۔ چنانچہ جب لوگوں کے سامنے یہ جب پیسے آتے ہیں تو وہ صحیح فیصلے نہیں کر پاتے اور صحیح چیز لوگوں کو نہیں بتاتے، اور ان پیسے کے خاطر اپنے ایمان کو بھی بیچ دیتے ہیں اور اپنی حقانیت کو، اپنی خودداری کو، اپنی سچائی کو بیچ دیتے ہیں۔ جب ان کے نگاہوں کے سامنے پیسے کی خوبصورتی آتی ہے، چمک دمک آتا ہے، تو وہ نہ خالق کو یاد کرتے ہیں، نہ خالق ان کو نظر آتا ہے، نہ اللہ کی مخلوق انہیں نظر آتی ہے، نہ اپنا مذہب، اپنا ملت نظر آتا ہے، اور نہ اپنا ملک نظر آتا ہے، اور نہ ان کو اپنی موت یاد آتی ہے، اور نہ مرنے کے بعد کی زندگی اسے یاد آتی ہے، اور پھر نہ حشر و نشر نظر آتا ہے، اور نہ حساب و کتاب نظر آتا ہے، نہ جہنم اسے نظر آتا ہے، اور نہ ان کے عذابات نظر آتے ہیں۔ بس پیسوں کے سامنے ہر چیز کو وہ بھول جاتے ہیں، ان کے سوچنے کا، سمجھنے کا مادہ ہی بالکل چینج ہو جاتا، بدل جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے
جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی غلیظ اور شنی اور قبیح حرکت کرتے ہیں، ایسے ظالموں اور ایسے فرعونوں کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے۔ تو لوگوں، تھوڑے سے پیسے کے لیے اپنے ایمان کو نہ بیچو، اپنے کردار کو نہ بیچو، بلکہ خودداری کے ساتھ رہو، ایمانداری کے ساتھ رہو، چاہے ہمیں مفلسی کی زندگی اور غربت کی زندگی بسر کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن تھوڑے سے پیسے کے لیے اپنی خودداری پر، اپنی ایمانداری پر داغ نہ لگنے دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو خودداری اور ایمانداری کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔